یہ جو نئے مقدمات اب درج ہوئے ہیں، بہرحال چونکہ کل سابق چیئرمین کی کال پر پورے ملک میں آپ نے احتجاج کیا، احتجاج آپ کرتے جائیں گے، آئندہ بھی اسی طرح مقدمات درج ہوتے رہیں گے، یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ ایک طرف پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ ہے جس کے پیچھے ایک بہت مضبوط مورل اتھارٹی ہے، ایک طرف جو حکومت بنا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے پاس نہ مورل اتھارٹی ہے، نہ کانسٹیٹیوشن اتھارٹی ہے، نہ قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ریگڈ الیکشن کی بنیاد کے اوپر اور جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو کھیل کھیلا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو جہاں سے ان کو یہ تقویت ملی کہ بھئی یہ ہر غلط کام کر لو، تو اس کے بعد جس طرح سے حکومت کی فارمیشن ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ کیا پاکستان کے اندر آئین کو موم کی ناک بنایا ہوا ہے، جب چاہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جب چاہیں اس کو بدل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع رکھا ہوا ہے اس کو۔ احمد صاحب، حکومت بن گئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر اسی طرح سے بنی ہے تو بھی بن گئی حکومت، صحیح بنی غلط بنی بن گئی، صدر کا اوتھ بھی ہو چکا ہے، کابینہ بھی شہباز شریف صاحب کی بن گئی، کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو کوئی مستقبل قریب میں کوئی ریلیف ملے؟ جو آپ کا الزام ہے دھاندلی کے سے متعلق، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو بھی کوئی مستقبل قریب میں ایسا کوئی ریلیف نہیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی حکومت بن جائے گی اور پھر آپ حکومت کر رہے ہو، ایسا تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شہباز شریف صاحب نے تو جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک غلط پلان کر کے آرکیسٹریٹڈ پلان میں فوج کو بھی ملوث کر لیا اور بدنام کر دیا، عوام اور فوج کے درمیان میں ایک ایسی دراڑ پیدا کر دی اور نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی۔ یہ نواز اور شہباز کی یہ پلان تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ریگ الیکشن کے اوپر پھر آ کے وہ اوتھ لے کے بیٹھ کے ان کے خلاف تو آرٹیکل 62 63 کی کاروائی ہوگی، آج نہیں تو کل ہوگی، ہر صورت ہوگی۔ احمد صاحب دیکھیں، آپ آج جیسے میں نے پہلے بتایا، عمر ایوب صاحب نے کہا، علیم ان گنڈا پور کہہ رہے ہیں، باقی طریقے صاحب بھی کہہ رہی کہ جس پولیس آفیسر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، جس بیوروکریٹ نے زیادتی کی، جن آر اوز نے زیادتی کی، چیف الیکشن کمشنر نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے، ان سب کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ وہ تو ایکشن آپ تب لیں گے نا جب آپ کے پاس قوت نافذہ ہوگی، جب آپ کے پاس اختیار ہوگا، اتھارٹی ہوگی۔ جیسے وہ کہا تھا نا، اس نے حبیب جالب نے بھی کہا تھا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہے کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہی تھا۔ عوام کی طاقت جو ہے وہ بیدار ہوئے پڑے ہیں، نوجوان طبقہ بالخصوص جو ہے بڑا اگریسو ہے۔ ہم نے تو ان کو بلکہ روک کے رکھا ہوا ہے کہ قانون کی بندشوں میں رہ کے اور آئینی تقاضوں کے مطابق ہی ان کے اندر رہ کے تم نے احتجاج کرنا ہے۔ اور پرامن احتجاج کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم روتھلیسلی، کبھی کسی نے آج تک جو ہے ڈپلومیٹک یا سیاسی زبان یہ استعمال ہوتی ہے؟ یہ روتھلیس کا لفظ جو ہے ایٹ یہ لیسٹ ایک کہاں چیف پہ منسٹر استعمال کو ہوتا دفاع نہیں کرنا چاہیے اس قسم کی کاروائی کا، عموماً کرتے ہے؟ نہیں پتہ ہیں چیف لگائیے منسٹر۔ کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، سائیکولوجیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب انسان اپنے اندر دلی طور پہ انٹرنلی جب بہت کمزور ہوتا ہے، شیلو ہوتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے، تو وہ ایکسپوز کرتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ بہت طاقتور ہے، اور وہ بہت طاقتور کے ساتھ وہ روتھلیس ہے، ظالم ہے، ڈرا کے رکھتا ہے دوسرے کو۔ جس ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور 2/3 اکثریت کی حکومت ہے، وہ حکومت کتنا ریلیف دے سکتی، کیا کچھ کر سکتی؟ کیا آپ کے زخموں پہ تحریک انصاف کی حکومت اپنے زخموں پہ کیا مرہم رکھ سکتی، کیا کر سکتی ہے؟ یہ وہاں دیکھیں جی، وہ عوام کی کوآپریشن کے ساتھ وہاں پہ جو حکومت بنی ہے، اور ایک بڑی سائزبل 2/3 جیسے آپ نے فرمایا میجورٹی کے ساتھ ہے، وہ یقیناً اپنے گیون سرکمسٹانسز میں عوام کے لیے جتنی خدمت کر سکیں گے، کمیٹڈ ہیں، آنیسٹلی وہ کریں گے، کیونکہ کسی کے وہاں یہ مطمع نظر جو ہے وہ لکوریٹو بزنس سمجھ کے نہیں آئے وہاں پر۔ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ تو ایک منافع بخش ایک بزنس سمجھ کے آ کے کودے ہیں اور جھوٹے اوتھ لے کے آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ استعمال کریں گے ہر، جیسے پہلے 16 مہینے میں دیکھ لیا تھا کہ جب صحیح، آٹا بانٹا گیا تھا تو بالکل۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، نون لیگ کے، آج بھی نون لیگ کے ہیں، انہوں نے برملا ٹی وی کے اوپر آ کے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ آٹا بانٹا ہے 20 بلین روپیز کا ہیر پھیر کر گئے۔ کرپشن، اور وہ خیر وہ اس میں محسن نقوی صاحب کے دور میں بھی جس طرح توہین آمیز طریقے سے اس جب وہ طرح کی وزیر اعلیٰ باتیں تھے، آئی۔ جس طرح تذلیل کی گئی ابھی انسانیت کی، اور وہ آپ آٹا دیکھیے کہ بانٹا گیا اور لوگ مرے لائنوں میں لگ کے، اب وہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے دیکھا جی
فائنانس کے انہوں نے تباہی جو مچائی تھی ان 16 مہینوں میں، وہاں سے تو ان کو نکال دیا، فورن منسٹری دے دی. اب پاکستان کی پرسیپشن بلڈنگ بھی تو کرنی ہے نا دنیا میں، جو آپ نے ڈیمیج کر دیا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب آپ پرسیپشن بلڈنگ کریں گے. یہ اپنی انہوں نے کوئی اپنی میراث سمجھا ہوا ہے اس ملک کو.